سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کرائی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو اس کا ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے معراج مصطفیٰ کا ذکر قرآن شریف کے اندر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کا معراج کا ذکر قرآن میں کیا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے، کیونکہ میرے عزیزوں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے انکار بھی کیا، جیسے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اور معراج سے جب واپس تشریف لے کر کے آئے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معراج کا ذکر بیان کیا تو ابو جہل، یہ بڑے بڑے گستاخ، انہوں نے انکار کیا کہ دیکھو محمد کتنا بڑا جھوٹ گڑ رہے ہیں، محمد کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ اتنے سارے وقت میں کوئی اتنے اوپر کیسے جا سکتا ہے، ساتوں آسمان سے پار، عرش اعظم سے بھی اوپر لامکا اور اللہ کو بھی دیکھ آئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کیا اور کچھ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو انکار کرتے ہیں کہ وہی نبی معراج پر کیسے چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی کی معراج کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی تعریف بیان کی کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، یعنی لے جانے والی ذات، معراج پر بلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی سا بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو پوری دنیا کا مالک و مختار ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، پوری دنیا کو پلا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی سا کام مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا، اپنی تعریف بیان کی کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم معراج پر خود نہیں گئے، بلکہ مصطفیٰ کریم کو معراج پر بلایا گیا، معراج پر لے جایا گیا، اور بلانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، اور اللہ کے لیے کوئی سا کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر کیا۔ اور عزیزان گرامی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے کر کے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ عزیزان گرامی، اس لیے معراج اس لیے کرائی اللہ رب العزت نے، ہمارے علماء کرام اس کے اندر کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، کئی حکمتیں اس کے اندر پنہا ہیں، کئی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک حکمت تو اس میں یہ بھی ہے کہ عزیزان گرامی، اللہ نے دنیا میں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام دنیا میں بھیجے، تمام انبیاء کرام دنیا میں آئے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ سارے انبیاء کو اللہ نے معراج کرائی، لیکن ہر کسی کا انداز اور طریقہ الگ، لیکن مصطفیٰ کریم کا معراج کرنے کا انداز سب سے نرالا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کرنے کا انداز اور طریقہ سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنا دیدار کسی بھی انبیاء کو نہیں کرایا سوائے محمد رسول اللہ کے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے کر کے گئے تو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کیا، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب اگر تم بھی میرا دیدار نہیں کرو گے تو اور انبیاء میں اور تم میں پھر فرق کیا رہ جائے گا، اس لیے کہ تم سارے انبیاء میں افضل ہو، اس لیے کہ تم سارے نبیوں میں اعلیٰ ہو، اور اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے، اس لیے تم آ کر کے میرا دیدار کر لو تاکہ تمہارا مقام اور زیادہ سارے انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہو جائے۔
تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے معراج میں تشریف لے کر کے گئے اور دنیا میں تمام انبیاء کرام آئے، سب نے خدا ہونے کی گواہی دی، سب نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ تو عزیزان گرامی، اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو نبی آئے دنیا میں ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ خدا کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے خدا کو دیکھا، تو انکار کیا کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت سے بھی محروم نہیں رکھا کہ اے میرے محبوب آؤ دنیا میں، اے میرے محبوب آپ کو اس نعمت سے بھی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی سوال کرے کہ آپ خدا کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے خدا کو دیکھا، تو آپ یہ نہ کہہ سکو اور انبیاء کی طرح کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ پہلے آ کر کے مجھے دیکھ لو، اور آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ نے خدا کو دیکھا تو آپ بلا جھجک کہہ سکو کہ ہاں الحمدللہ میں اپنے خدا کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ کیونکہ میرے عزیزو، جو کسی چیز کو دیکھ لے پھر اس کی گواہی دے تو اس کی گواہی بہت زیادہ مضبوط مانی جاتی ہے۔ تو واقعی میں اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کرتے ہیں ہمارے علماء کرام، میرے عزیزو، بروز محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، انبیاء کرام بھی کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت کے سامنے۔ میرے عزیزو، وہاں ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، کیونکہ آج سے پہلے اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو اگر کوئی کسی کو دیکھتا نہیں ہے پھر اس سے پہلی مرتبہ ملاقات کرے تو وہ سوچتا ہے یار ہم جس سے پہلی مرتبہ ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ کیسا ہوگا، اس کا انداز کیسا ہوگا، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، کس طریقے سے ہم اس سے ملاقات کریں گے۔ تو پہلی ملاقات میں انسان ڈرتا ہے یار پتہ نہیں کیسی ملاقات ہوگی، کیسا انداز اور اخلاق ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی سے پہلی مرتبہ مل لے پھر دوسری مرتبہ ملنے کے لیے جائے تو کہتا ہے اب تو ہمیں ان کے انداز کا بھی معلوم ہے، اب تو ہمیں ان کے کردار کا بھی معلوم ہے، کیونکہ ہم پہلے ان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور اپنا دیدار کرایا، اس لیے کہ میرے محبوب آؤ تم مجھے پہلے آ کر کے دیکھ لو، تاکہ حشر کے میدان میں جب سب نفسی نفسی کر رہے ہوں وہ سب میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کانپ رہے ہوں تو تم پہلے آ کر کے مجھے دیکھ لو، تاکہ سب نفسی نفسی کر رہے ہوں اور تم امتی امتی کر رہے ہو۔ پہلے آ کے مجھے دیکھ لو تاکہ وہاں سب کے سب دیکھ کر کے ڈر رہے ہوں، لیکن جب تم نے پہلے مجھے دیکھ لیا ہوگا تو وہاں تم ڈرو گے نہیں، کیونکہ وہاں تم میرے سامنے کھڑے ہو کر امتی امتی کرو گے۔ میرے عزیزو، واقعی میں حشر کا میدان ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو وہاں سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور ہمارے آقا امتی امتی کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے آقا نے تو پہلے ہی اللہ کا دیدار کر لیا۔ اور میرے عزیزو، یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے۔ میرے عزیزو، اللہ نے اپنا دیدار کسی کو نہیں کرایا سوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جاتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے، اللہ رب العزت سے بات چیت کرتے، ملاقات کرتے۔ ایک دن کوہ طور پر گئے اور جانے کے بعد دل میں شوق پیدا ہو گیا، 40 روزے 40 دن تک روزے رکھے، اچھا لباس پہنا، پاکیزہ لباس پہن کر جسم کو خوشبو سے معطر کر کے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کرتے کرتے اللہ کی ملاقات نے حضرت موسیٰ کو دیدار کا آرزو مند بنا دیا، خدا بندی کا
دیدار کا آرزو مند بنا دیا، اللہ رب العزت کے دیدار کا آرزو مند بنا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر بیٹھے، رہا نہ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر تیری ملاقات میں اتنا مزہ ہے، تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے، تو مولا تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے رب قدیر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے رب قدیر میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لن ترانی موسیٰ، مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرے جلوے کی تاب نہ لا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ نے بار بار اصرار کیا، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بار بار اصرار کیا، بار بار اصرار کیا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں اپنے کچھ خاص تجلیوں میں سے ایک جلوہ اس پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر آپ نے اس جلوے کو دیکھ لیا تو آپ پھر میرا دیدار کر سکتے ہو۔ واقعی میں پھر اللہ رب العزت نے کوہ طور کے آس پاس میں جتنے بھی جانور، جتنے بھی پرندے تھے، جتنے بھی چرند تھے، یہاں تک کہ چونٹی کو بھی اللہ نے دور دور تک غائب کر دیا، یعنی 21 میل دور تک اللہ نے سب چیز کو ہٹا دیا۔ 21 میل دور تک اللہ نے ساری چیز کو ہٹا دیا، اور پھر اللہ نے کہا موسیٰ تیار ہو جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی کچھ خاص تجلیوں میں سے ایک تجلی، اپنا جلوہ کوہ طور پر ڈالا، تو کوہ طور اس کی تاب نہ لا سکا، کوہ طور جل کے خاک ہو گیا، کوہ طور جل کے راخ ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ نے دیکھا تو حضرت موسیٰ بھی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں نے کہا تھا کہ میرا دیدار نہیں کر سکتے، میرا جلوہ جب نہ دیکھ سکے تو میرا دیدار کیسے کر سکتے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور ہمارے آقا کی شان تو یہ شان ہے کہ ہمارے آقا نے تو کوئی اصرار نہ کیا، بلکہ آرام سے سو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے اٹھا کر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ چلیے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ تو یہ کلیم اور حبیب میں فرق ہے۔ ارے کلیم وہ ہے جو اصرار کرے، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر بھی دیدار نہ کرایا جائے، اور حبیب وہ ہے جو اصرار نہ کرے بلکہ آرام سے سو رہا ہو، اور بستر سے اٹھا کر لے جایا جائے کہ چلو اللہ تمہارے دیدار کا مشتاق ہے۔ تو یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھا نہیں، بلکہ کچھ خاص تجلیوں میں سے ایک تجلی کی بھی تاب نہ لا سکے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کریم پر۔ مصطفیٰ کریم نے تو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد مصطفیٰ کریم اپنے آپ کو بھی نہیں بھولے، اور بڑی محبت کرتے ہیں اپنے امتیوں سے۔ مصطفیٰ کریم اپنی امت کو بھی نہیں بھولے، ایسے حال میں اپنی امت کو بھی یاد رکھا، اپنی امت کے لیے بھی دعائیں لیں، اپنی امت کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تحفے لیے۔ تو میرے عزیزو یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کا مقام سارے انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کی عظمت سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ نبی کریم کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ بنا کر کے بھیجا، اس لیے تو کہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔